वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुईं और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं हिज़्ब टीवी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ऐसी मुल्क की सैर कराएंगे जिस पर रोज़ाना की देर पर बेस हो रहा है, वो आज तक मुल्क सुकून पे नहीं है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन में एक ऐसी मस्जिद है जो यहूदियों को कब्ज़े में भी है और मुसलमानों के कब्ज़े में है। उसी हवाले से आज की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और गज़ा पर किसका कब्ज़ा है, क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और फ़लस्तीनी आज किसी वजह से परेशान है। आज की वीडियो हम आपको इसी मुल्क की सैर कराएंगे और इसी हवाले से आज की वीडियो आपने देखनी। अगर आपने जी इंसाफ आप पर है, आपने इंसाफ करना है कि क्या होना चाहिए, क्या मुसलमान ठीक हैं, फ़लस्तीन वाली ठीक हैं या इसराइली ठीक हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको एक पैगंबर का हवाला भी देने जा रहे हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, जिनसे ये बनी इसराइल शुरू हुई है। और क्या होगा, क्या हाल, आपको सारा हाल हकीकत इसी वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। एक पार्ट भी अगर आपने स्किप कर दिया तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो इसी वजह से फ़लस्तीन पर इस वक्त इसराइल काबिज़ होना चाहता है और रोज़ाना की बेस पर हमले पे हमले कर रहा है। तो इसी हवाले से आपको दिखन यार, बच्चों का क्या कसूर है, भी बच्चों पर भी जुल्म कर रहे हैं ये जालिम इंसान। तो भाई आप दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फ़लस्तीन को एक न एक दिन ज़रूर कामयाब करने का। आपकी दुआएं इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। तो इसलिए आपने वीडियो को देखना है। वीडियो को देखकर इंसाफ आप पर है, आप पर इंसाफ होगा। इसलिए आए आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी हवाले से आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना कि वीडियो अच्छी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुईं और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गज़ा की तारीख के बारे में बताएंगे। गज़ा के लोग अपनी ज़िंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे। हमास, जिनका नाम हमने अक्सर न्यूज़ चैनल पर सुना है, ये कौन है और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं। फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गज़ा स्ट्रिप क्या है, और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पे आने वाला छोटा मुल्क है। फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर ही एक काबिज़ रियासत इसराइल का वजूद आ चुका है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी जेरूसलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है।
جس کا رزلٹ ان کی نظر میں یہ نکلا کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ آگے سے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی بے حرمتی کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس وقت مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور آج کے دور میں ہم بس مذمت کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے۔ اگر ہم فلسطین کے بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف اسرائیل، مغربی اردن، جنوبی شام، مغربی لبنان اور بحیرہ روم واقع ہے۔ اگر فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو اس ایریا میں مصر، یونان، شام، رومن، فارس اور صلیبیوں نے حکومت کی۔ 638 عیسوی سے 640 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1095 میں صلیبیوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت کی اور خون کی ندیاں بہا کر بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1291 تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد یہاں انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت کے دوران یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اربوں سے مہنگے داموں زمین خریدنا شروع کر دی اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسلمانوں نے یہودی مہاجرین کو انسانیت کے ناطے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، تو اس گھر پر یہودیوں نے قبضہ کر کے مسلم فیملی کو باہر نکال دیا اور اسی طرح وہ پورے فلسطین میں قبضہ کرتے رہے۔ 1933 میں جب یہودیوں کو ہٹلر نے مارنا شروع کیا تو یہودی تیزی سے فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اس کی اہم وجہ بیت المقدس تھی، جو یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہیں۔ 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی اور اس میں یہ بھی کہا کہ بیت المقدس کا ایریا آزاد رہے گا، جہاں کوئی بھی عبادت کے لیے آ سکے گا، لیکن عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ 1947 میں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ اس طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ناجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی عربوں نے جنگیں بھی لڑیں، لیکن مسلمانوں کی نااتفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگیں جیتتا رہا۔ فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی شیکل ہے، جو پاکستانی 68 روپے کے برابر ہے۔ غزہ فلسطین کا شہر جو رقبے کے لحاظ سے 350 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 22 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے۔ اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے انہیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شہر کے 2 اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بحیرہ روم ہے۔ پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن بعد میں ان کے ارد گرد دیوار کر کے ایک جیل کی طرح شہر بنا دیا گیا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں ہے، جسے غزہ سٹرپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار 1994 میں یہودیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے ارد گرد کھڑی کر دی۔ غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشتکاری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کو کام کے غرض سے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ دوستو، آپ کو ایک حیران کن حقائق بتاتا چلوں کہ جب کوئی فلسطینی غزہ سے بیت المقدس یا کسی بھی اور علاقے میں جانا چاہے تو اس کو تنگ اور لمبے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں نے اپنی روڈ پر فلسطینیوں کو آنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کو پانی ہفتے میں 3 سے 4 دن ملتا ہے، جبکہ اسی غزہ کے دیوار کے باہر یہودیوں کے گھر موجود ہیں، جہاں ان کے سوئمنگ پول کا پانی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا جاتا۔ غزہ میں رہنے والے لوگوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اکثر تلاشی کا بہانہ بنا کر گھروں میں اجازت کے بغیر گھس جاتے ہیں، اور جب انہوں نے آنا ہو تو اس کا اعلان پہلے ہی لاؤڈ سپیکر میں کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اس شہر میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم
اور صحت کا نظام بھی بہت ہی ناقص ہے اور بہت سے لوگ کیمپوں میں رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ غزہ کے ایک طرف جو سمندر لگتا ہے، اس جگہ پر بھی اسرائیلی نیوی موجود ہے جو غزہ کے لوگوں پر مچھلیاں پکڑنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ غزہ کے یہ تمام حالات اس جنگ سے پہلے کے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کے دوسرے شہر بیت لحم کی۔ بیت لحم کا مطلب دا ہاؤس آف میٹ ہے، جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ شہر بھی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر بیت المقدس کے کافی قریب ہے اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی، جہاں آج عیسائیوں کا پہلا چرچ، جسے چرچ آف نیٹو کہتے ہیں، موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے، جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی۔ یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے اور یہودیوں کے لیے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ اس شہر کی کل آبادی 2,50,000 کے قریب ہے اور اس کا کل رقبہ 10 مربع کلومیٹر ہے۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کے شہر ہبرون کی۔ یہ شہر بھی فلسطین کے انڈر ہے۔ اس کی کل آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر بھی تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس لیے یہاں ایک مسجد موجود ہے جسے ابراہیمی مسجد کہتے ہیں۔ دوستو، ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یہودیوں کے پاس موجود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک اسی مسجد کے بیسمنٹ میں موجود ہے۔ ایک دروازہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا دروازہ یہودیوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب بات کریں گے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے شہر کی نیبلوس کی۔ یہ شہر بھی فلسطین کا سب سے پرانا شہر ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی چوتھی پرانی سٹی ہے۔ سب سے پرانی سٹی جیریکو، اس کے بعد دمشق، پھر الیپو اور چوتھے نمبر پر نیپلوس ہے۔ یہاں 1000 سال پرانی مسجد بھی موجود ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں اور اس شہر کے بازار ایک تاریخی منظر پیش کرتے ہیں۔ اب بات کریں گے حماس کی، جس کا پورا نام حرکات المقاومہ الاسلامیہ ہے، جسے انگلش میں اسلامک ریزسٹنس موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ تحریک غزہ کی پٹی میں اسرائیلیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے 1987 میں قائم ہوئی۔ اس لیے غزہ میں زیادہ کنٹرول حماس کا ہے اور اسرائیل غزہ کو فلسطین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا۔ اسرائیل فلسطین کو صرف ویسٹ بینک تک سمجھتا ہے۔ اب اس میں بھی زیادہ قبضہ اسرائیل کر چکا ہے۔ حماس غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اکثر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ حماس کو امریکہ، انڈیا اور اسرائیل والے دہشت گرد سمجھتے ہیں اور رشیا، ایران، چائنا اور پاکستان حماس کو بالکل بھی دہشت گرد نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کی مدد ایران، لبنان اور ترکی بھی کرتا ہے، جس سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں اور اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس وقت غزہ کی سٹرپ کے حالات بہت خراب ہیں، مکمل بلیک آؤٹ ہے، کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ غزہ میں موجود مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔